کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل کب اور کیسے قرار دیا گیا؟ 1960 میں روم اولمپکس کی فاتح قومی ہاکی ٹیم جب وطن واپس آئی تو صدر ایوب خان نے کراچی میں فاتح ٹیم کو مدعو کیا۔ اسی ملاقات میں انہوں نے ہاکی کو قومی کھیل کا درجہ دینے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ اس کے بعد ملک بھر میں قومی ہاکی ٹیم کا شاندار استقبال بھی کیا گیا۔ یوں قومی ہاکی ٹیم کے کامیابیاں سمیٹنے کا سفر شروع ہوا۔ اس ٹیم میں کون سے نامور کھلاڑی شامل تھے، ٹیم کیسے تیار ہوئی اور ٹیم کی کیا کارکردگی رہی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سے 1956 تک کا دور پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے انتہائی اہم رہا۔ 1951 میں ہاشم خان نے برٹش اوپن اسکواش جیت کر قومی پرچم بلند کیا۔ 1954 میں برطانیہ میں ہی اوول ٹیسٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کی تاریخی فتح نے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کو بھی لا کھڑا کیا۔ اچھی خبر کا انتظار تھا تو صرف پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہاکی کی طرف سے۔ 1956 کے میلبرن اولمپکس میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی کارکردگی پچھلے دو اولمپکس سے اس لحاظ سے بہتر رہی کہ اس میں ٹیم نے فائنل تک رسائی حاصل کی، لیکن فائنل میں بھارت نے اسے 1 گول سے شکست دی۔ پاکستان نے اگرچہ چاندی کا تمغہ حاصل کیا، اس زمانے میں مسلسل 6 اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر دنیائے ہاکی میں بھارت کا بول بالا تھا، اور 1960 کے روم اولمپکس میں بھی بھارت ہی فیورٹ تھا۔ اس کے باوجود شائقین ہاکی نے پاکستانی ٹیم سے بھی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، کیونکہ پاکستانی ہاکی ٹیم ہی تھی جو بھارت جیسی مضبوط ٹیم کو ٹکر دے سکتی تھی۔ روم اولمپکس سے قبل پاکستانی ہاکی ٹیم نے 1958 میں ٹوکیو ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ایک لحاظ سے نفسیاتی برتری حاصل کر لی تھی۔ اسی لیے شائقین کی بڑی تعداد روم اولمپکس میں پاک بھارت کے درمیان ایک سخت مقابلے کے منتظر تھے۔ روم اولمپکس میں عبدالحمید حمیدی کی قیادت میں پاکستانی ہاکی ٹیم نے اپنے گروپ میچز میں آسٹریلیا، جاپان اور پولینڈ کو واضح فرق سے شکست دی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کا سامنا جرمنی سے تھا، جس میں پاکستان کے عبدالوحید خان اور نصیر بندہ کے گول کی بدولت 2-1 سے کامیابی حاصل کی، جس میں پاکستان نے عبدالوحید خان اور نصیر بندہ کے گول کی بدولت 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے اسپین کو M.H. عاطف کے فیصلہ کن گول کی بدولت زیر کیا۔ 9 ستمبر 1960 کو پاکستانی ٹیم کے پہلے اولمپک گولڈ میڈل کے درمیان 4 سال پہلے کی طرح ایک بار پھر بھارت کی ٹیم کھڑی تھی۔ اس مرتبہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ 11ویں منٹ میں نصیر بندہ کے گول نے پاکستان کو پہلی بار فاتح عالم بنا دیا۔ یہ اولمپکس مقابلوں میں بھارت کی 32 سالہ بالادستی کا خاتمہ بھی تھا۔ اس زمانے میں ہر اسکواڈ 18 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن میڈلز میدان میں موجود 11 کھلاڑیوں کو ہی ملا کرتے تھے۔ روم اولمپکس میں پاکستان کے تمام ہی کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سینٹر فارورڈ کی پوزیشن میں عبدالوحید خان 6 گول کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ نصیر بندہ نے پورے ٹورنامنٹ میں 5 گول کیے، لیکن فائنل میں ان کے یادگار گول نے انہیں قومی ہیرو بنا دیا۔ روم اولمپک میں پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے 6 میچز میں 25 گول سکور کیے اور اس کے خلاف صرف 1 گول ہوا جو کوارٹر فائنل میں جرمنی نے کیا تھا۔ بے شک نصیر بندہ بھی پاکستان ہاکی کا اثاثہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بندہ کا لفظ کیوں لگا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ نصیر احمد کی والدہ نے ان کے بچپن میں کوئی منت مانی تھی اور اسی منت کے سلسلے میں ان کا کان چھدوا کر اس میں ایک بندہ پہنا دیا۔ یہ بندہ زندگی بھر ان کے نام کا حصہ بن گیا اور یوں ان کے نام کے ساتھ لفظ بندہ جڑ گیا۔ نصیر بندہ نے 44 بین الاقوامی میچز کھیلے اور 43 گول کیے۔ وہ میلبرن اولمپکس میں سلور میڈل جبکہ ٹوکیو اور جکارتہ کے ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ نصیر بندہ اپنی برق رفتاری سے دفاعی کھلاڑیوں کو بے بس کرنے میں مہارت کی وجہ سے اپنے کیریئر میں مکی ماؤس کے نام سے بھی مشہور تھے۔ روم اولمپکس کا فائنل کھیلنے والی فاتح ٹیم کے 2 کھلاڑی عبدالوحید خان اور مطیع اللہ کی بات کی جائے تو انہوں نے 3 اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، جس میں 1 گولڈ میڈل اور 2 سلور میڈل حاصل کیے۔ وہ 2 ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغے جیتنے والی ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ لہٰذا عبدالوحید خان نے روم اولمپکس کے بعد 1962 کے ایشین گیمز میں 17 گول سکور کیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس میں ان کی ایک ڈبل ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عبدالحمید حمیدی دوسرے کھلاڑیوں کے مقابلے میں 18 اونس کی بجائے زیادہ وزنی یعنی کہ 26
ऑन्स की स्टिक इस्तेमाल करते थे। वो गेंद को पुश नहीं करते बल्कि जोरदार हिट मारते थे जो कि यकीनी गोल होता था। अब्दुल हमीद हमीदी रोम ओलंपिक्स के बाद तमगा हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले हॉकी ओलंपियन थे। उनके बाद इस टीम के मजीद 2 खिलाड़ियों नसीर बुंदा को 1962 में जबकि मतीउल्लाह को 1963 में तमगा इम्तियाज दिया गया। मतीउल्लाह के बाद उनके भांजो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह ने भी हॉकी में खूब धूम मचाई। अब्दुल वहीद खान, अनवार अहमद खान और मुनीर डार के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज का ऐलान 2015 में किया। रोम ओलंपिक से ही कौमी टीम की फतवाहत का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ। ओलंपिक्स में फतह के बाद जब पाकिस्तानी परचम लहराया गया तो कई लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब भी पाकिस्तान का नाम आता तो लोग पाकिस्तान को हॉकी के नाम से जानने लगते। मतलब ये कि हॉकी और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम बन गए थे।